माशाल्लाह जी, ये थे हमारे बुजुर्ग कर्नल मोहम्मद इकबाल जंजुआ साहब। मैं दावत देता हूँ हमारे अगले मुकर्रर प्रेस क्लब कोहटा के जनरल सेक्रेटरी, कोहटा की जानी पहचानी शख्सियत असगर हुसैन कियानी, सीनियर सहाफ़ी है कोहटा से, एक्सप्रेस न्यूज से उनका ताल्लुक है कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। असगर हुसैन कियानी, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब कोहटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़्ज़िज़ सामीन, तहरीक लब्बैक के जितने भी कायदीन हैं और खुसूसन हल्का PP7 से इलेक्शन लड़ने वाली शख्सियात, सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात, जनाब कर्नल रिटायर्ड वसीम जंजुआ साहब, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, चूँकि राजा इमरान जवेद साहब ने मुझे बुलाया, पूरे इलेक्शन में हमने कोशिश की है कि हम गैर सियासी रहें। इलेक्शन 8 फरवरी को हुए, इलेक्शन हो गए, कोई हारा कोई जीता। बात दरअसल ये है कि 70 साल से हम लोगों को वोटें देते रहे, आजमाते रहे। किसी ने किसी को बरादरीज़म पे वोट दी, किसी को अपनी जाती मफादात नलके गलियों पे वोट दी, लेकिन आज तक हमारा ये हल्का PP7 मसाइल की आमाजगाह बना रहा। आप जहां भी देखें, इलेक्शन में भी, इलेक्शन से पहले भी हमने हमेशा आवाज बुलंद की कि इस इलाके को जो महरूमियां हैं वो उसी सूरत में दूर हो सकती हैं कि कोई ऐसा मुखलस और इस इलाके से दर्द रखने वाला शख्स जो है वो कामयाब हो, जो इस इलाके के मसाइल जानता भी हो और हल करने की सलाहियत भी रखता हो। आज मैं कर्नल वसीम जंजुआ साहब को इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक दफा इन्होंने आजाद सीयत में इलेक्शन लड़ा, इसके बाद ये इलेक्शन जो है ये इन्होंने तहरीक लब्बैक की तरफ से टिकट मिला और ये इलेक्शन लड़ा। आज मैं हैरान हूँ, मुझे एक वो वक्त भी याद है कि यहाँ हमारे जावेद सत्ती साहब इलेक्शन लड़ा करते थे। लड़ा नहीं है उन्होंने, लेकिन वो बड़ी समाजी शख्सियत थे और स्कूलों में इस तरह की समाजी कामों में वो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। लेकिन आज मुझे वो उनका जो पूरा माटो है, जो उनकी पूरी जो इलेक्शन की कैंपेन या लोगों से राब्ते का एक फुकदान है, वो आज नजर आ रहा है कि कर्नल वसीम जंजुआ साहब ने हारने के बावजूद, ये बल्कि मैं कहता हूँ ये हारे नहीं है, ये जीते हैं। ये मसला नहीं होता है कि इलेक्शन जीत कर ही बंदा काम करता है। इनके अंदर एक जज्बा, एक ऐसा कुव्वत है और जज्बा ईमानी है कि क्योंकि जिसने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी लो लगाई हो और उनके दीन के लिए, उनके दीन के नफाज के लिए जदोजहद की हो, मैं समझता हूं कि वो बंदा दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। मैं आपको एक दफा फिर खराज तहसीन पेश करता हूं और ये तमाम हल्का PP7 से जो लोग आए हैं, कर्नल साहब मैं दोबारा आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने एक एक बंदे को फोन किया होगा, एक एक बंदे का आपको नाम याद होगा, एक एक जो हल्के के लोग हैं उनके आपसे राब्ता होगा, तभी आपकी एक कॉल पे इतने लोग यहाँ जमा हो गए हैं। तो हिम्मत नहीं आ रही है। कर्नल साहब से मेरी अक्सर बात हुआ करती है, वो कहते हैं कि मैं हार जीत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस इलाके के मसाइल की जदोजहद के लिए और अल्लाह के और उसके रसूल के दीन को तख्त पर लाने के लिए मैं अपनी जदोजहद जारी रखूंगा। आज आप कायदीन सारे बैठे हैं, मैं एक छोटी सी, टाइम तो ज्यादा होगा लेकिन मैं 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। कर्नल साहब और जितने भी आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं जहाँ आप सियासत की बात करते हैं, जहाँ इलाके के मसाइल के हल की बात करते हैं, वहां मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि खुदा की कसम हमारे ये नौजवान, ये स्कूलों के बच्चे जो हैं, ये इस मनशियात ने दुपा कर दिए हैं, मनफियात फरोशी के अड्डे कायम हैं
اور آپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ منشیات فروخت کر کے ان کو جو ہے وہ گلی محلے میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ بھی ساتھ یاد کرنا ہے کہ چوری ڈکیتی کی واردات اور منشیات فروشی کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، اور اس علم کو بھی بلند کرنا ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل جہاں آپ ان کو سپورٹ گراؤنڈ مہیا کرتے ہیں، جہاں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے لیے آپ ان کے لیے سہولیات مہیا کرتے ہیں، یہاں پر یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے لیے آپ کو خصوصی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ میں انہی الفاظ پہ ختم کرتا ہوں، اور میں تمام آنے والے لوگوں کا بھی مشکور ہوں، اور آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تمام مذہبی جماعتیں مل کر اپنا اتحاد پیدا کریں، اور اس اتحاد سے پیدا کر کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کے تو اس پاکستان میں اللہ کا اور اس کے رسول کا قانون نافذ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اصغر کیانی صاحب۔ اصغر کیانی صاحب کی تقریر کے دوران کوٹا کے ممتاز عالم دین صدر جماعت اہل سنت تحصیل کوٹا مولانا ادریس ہاشمی صاحب، خطیب برسی جامعہ مسجد کوٹا ہماری اس تقریب کی رونق بنے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے اگلے مقرر یونین کونسل غازی آباد کلر سے ہیں راجہ رشید صاحب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ راجہ رشید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بزرگوں، بچوں، السلام علیکم۔ میں یونین کونسل بہت ساری بدلی ہوئی ہیں، اوتھلا، دخالی، رکھ غازی آباد، بڑے بڑے الیکشن لڑائے تو بہت ساری پارٹیاں بھی بدلی کی دیا۔ کرنل صاحب ماڑے کو گئے، صحیح نیت نال گئے تو صحیح نیت نال بھی اگلا کام 500 وچوں 100 ووٹ کڈی۔ دوسری گل، کیونکہ پارٹیاں نے زور پایا، دوسرا تو پرانے گل کی نے کہ پرانے مقام یا پاچڑ جڑے ہونے نا وہ ترسے ہونے، انہاں وچ کئی ایسے ہونے کہ جڑے بندے کی بندہ خریدی بھی کنے، تو دوئی گل یہ ہونی کہ انہاں ایک گروپ بنایا ہونا، اس گروپ نے شکل وچ خاندان وچوں بندہ کڈنا بڑا اوکھا ہونا۔ تو سارے بیٹھے ہو بلادریاں لے بدادیاں وچ بنے ہو، دو ترا تکلیفاں ہونیاں اور کچھ بھی نہیں، دینا لینا کچھ بھی نہیں ہونا، صرف ایک اخلاق ہونا، ایک پیار ہونا، ایک واقفی ہونی بندے نہیں۔ جدھر بندہ کچا ہے اس کے تکنا، تکنے تو بعد پرکھنا، پرکھنے تو بعد اگلا قدم چاہنا۔ سارے تو بڑی گل میں دو ترا گلاں دیسی زبان کرسا، میں انپڑھ ہاں۔ پہلی گل تو یہ کہ اساں نے لیڈر ساری پیروائی نہیں کرنے، بجائے ہمدردی کرنے نے مرچاں برورنے پر ایک دوسرے کے خلاف لڑانے۔ اساں پینے ہاں، جو اساں اپنے محافظاں کول پہنچنے ہیں تو محافظ آنے جیب بائد آیا کچھ کہ خالی آئے، جے اس نے کہ جیب جو کڈی تو کچھ جو تو لاج ٹورنے نہیں تاخنے کرایا دیا ہے۔ سارے ذمہ دار ہو سن، سارے کی اس گلا کی پرابلم ہو سی، ہزاراں بندے جڑے وچ اس طرح داغاں تے کیساں لڑنے پہ۔ اس خاطر اساں کی اپنے واسطے پیچھے کنڈی نے پیچھے ہاتھ رکھنے واسطے اساں کی اپنا بندہ یا لیڈر چاہیے جڑا اساں کی سنبھالا ہے۔ چنگی گل ہے کہ اساں کی آپس وچ 16 راما کری گھرے بھالی رکھا، بلکہ نہ کہ اتھانی دے نال ہوئی تو درخواست ہے، سمجھ گئے ہو؟ اور کچھ نہیں خاص، بس اتنی گلاں ہی، تکلیفاں بہت ساری ہیں، بہت بندے ہو سو جنہاں کی تکلیف ہوتی دلوں کے اندر، لیکن یہ مجبوری ہے ساری کہ اس وچ غریب غربا۔ اچھا خدا بس جاوید اختر عباسی صاحب تشریف لائے، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جاوید اختر عباسی صاحب مری سے تشریف لائے، ان کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں اپنے اگلے مقرر یونین کونسل بیور سے راجہ منظر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور انتہائی مختصر وقت کے لیے اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے خطاب فرمائیں۔
गला सख्त खराबा मैं कोशिश करता कि 2 मिनट नहीं है हाजिरी लवा तो चला जाओ। एक बड़ी अजीब जी कैफियत थी ना कि बज़ाहिर एक जना आ रहा होया और इतनी बड़ी दावत करना पिया। उसकी वजह यही कि जड़ा साढ़े गाय दसा कि मिशन दे के ना उस विच हार कोई नहीं। हार उस टाइम होनी जिस टाइम जना मैदान छोड़ी तो नस जाए। इंशाअल्लाह बाबे रिजवी ने दीवाने हजूर पाक ने गुलाम जब तक सारी जिंदगी असा इन चोरा डाकुआ ने खिलाफ खलते रहा। लबाइक या रसूल अल्लाह। उस तो बाद मैं एक गल करा प्रवास होए विच अपनी गल्लां करना शुरू हो गया। मैं 12वें महीने की 27 तारीख घरों निकलिया सा। मैं हमारे घर सवेड़ी है यूनियन कौंसिल ब्योरी रहना मैं गोरी टाउना। मैं 12वें महीने की 27 तारीख घरों निकलिया सा वापस घर न गया। 8 फरवरी की जदों नतीजे की नहीं दसा इतना पहुंचे आना तो बड़ी परेशान जी कैफियत थी। कर्नल साहब भी पता लगा कि राजा साहब बाहर आए रहे अंदर अच्छो। मैं अंदर गया मने नाल बड़े प्यार नाल मिले। हुणे सुनाओ क्या पोजीशन है। मैं जी हालात नासाज है कोई साजगार माहौल कोई नहीं। कर्नल साहब आखे डोंट वरी राजे होरों ते पानी आनो पहलू बाद खाना भी ते नाल ही चाह भी पेश करो। वो गल करने का मकसद यह है कि ऐसा लीडर बहु कम लबसी तो संगी। बाकी मैं जने जने एक साढ़े कायद ना शेर आ वो सुनाई तो जा सके। मैं झूठे वादे नहीं करता। मैं झूठे वादे नहीं करता मेरी संगत बाजारी नहीं। मैं झूठे वादे नहीं करता मेरी संगत बाजारी नहीं। मैं इंशाअल्लाह तुहाडी वोट दा मुल पासा असा रिजवी है कोई पटवारी नहीं। मेहरबानी दोस्तों। तकरीब को मुख्तार करते हुए मैं दावा देता हूँ सदर जमात अहले सुन्नत तहसील कोटा खतीब बरसी जामा मस्जिद कोटा अल्लामा अदरीस हाशमी साहब से कि अपने ख्यालात का इज़हार करना। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बाद हमद सलात इंतहाई काबिल सदीज़त व तक़रीर हाज़िरीन किराम, काफ़ी देर से आप बैठे हुए हैं और आज इस गर्ज़ ग़ायत के लिए हम जमा हुए हैं कि हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब कर्नल रिटायर वसीम जदुआ साहब, आपने हमारे इस हल्के से इलेक्शन लड़ा और मैं खास करके इन्हीं की बात पर तबसरा नहीं करूंगा या सीट पर। मैं ओवरऑल ये आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं जी हाशमी साहब कभी आप सियासत में नहीं बोले, कभी आपने किसी के बारे में, किसी गवर्नमेंट के बारे में, किसी के बारे में कोई बात नहीं की। तो फिर मैंने कल जुमे में भी कहा था और आज ये आप सबसे कह रहा हूँ कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो हम अपनी नौजवान नस्ल को पैगाम क्या दे रहे हैं?
کیا ہمارے چھوٹے بچے اٹھ کر ہم سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ بابا آپ کس کے ساتھ چلتے تھے؟ جس کی صبح اور ہوتی تھی، دوپہر اور ہوتی اور شام اور ہوتی. بدقسمتی یہ ہے، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، 75 سال سے جو سیاسی قیادت ملی ہے ہمارے اس پیارے ملک کو، وہ وڈیروں اور لٹیروں کے ہاتھ میں گئی ہے، اور اللہ ماشاءاللہ جو مذہبی قیادت ملی ہے وہ جاہلوں کے ہاتھوں میں نہیں. اللہ نے ہمیں ایک بندہ دیا، اس نے بتایا پوری دنیا میں کہ مصطفیٰ کا دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، اور پھر ختم نبوت کے حوالے سے جو کام کیے. لیکن ہم نے، آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں کرنل صاحب آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ہارے ہوئے ہیں، نہیں، آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہار کر بھی جیت جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی جیت جو ہے نا ہار کر بھی جیت ہوتی ہے، اور آپ انشاءاللہ تعالی قدم بڑھا کے آگے چلیں. باقی کچھ سیدانی صاحب سے، کرنل صاحب سے میری ذاتی شکوے شکایت ہو سکتے ہیں، وہ بعد میں کروں گا، ان سے انشاءاللہ بعد میں کروں گا، حق رکھتا ہو. لیکن اور آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا شکوہ ہوگا، تو شکوہ یہی ہے کہ اگر آج مجھے فون کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے مجھے فون کیوں نہیں کیا. میرا شکوہ بنتا ہے نا، جائے جا میں حق میں ہو. لیکن یہ ان کی ہماری اپنی بات ہے. باقی اندر سے جو معاملہ ہے وہ میرا رب بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، سارے جانتے ہیں. تو اس لیے دوستان محترم، اس لیے نہیں وہ بات ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ ساتھ دے کر چلیں، اس جماعت کو مضبوط بنائیں اور کوشش کریں. ہم ڈرتے ہیں جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمیں اسمبلیوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں وہاں کسی کو بھیجو گے تو آپ کی بات کرے گا نا. جس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کو اللہ رسول کی حرمت کا پتہ ہی نہیں ہے نا ماشاءاللہ، وہ کیا بات کرے گا آپ کی بات جا کر. اس لیے میں کہتا رہتا ہوں، چناؤ ایسا کرو کہ جس کو بھیجو تو وہ جا کر سب سے پہلے خدا اور مصطفیٰ کی بات کرے، اور پھر وہاں جس اسمبلی میں یہ بیٹھتے ہیں، جس حال میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان ناموں کے نیچے بیٹھ کر پھر جھوٹ بولنا. اور آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ پیچھے جتنی بھی وہاں لڑائیاں ہوئی ہیں اپنی ذات کے لیے ہوئی ہیں. کسی غریب کے لیے کسی نے ایک بلند کو آواز بلند کی. بھیجو ایسے لوگوں کو جو جہاں جا کر تمہاری بات کریں، تمہارے درد کو سمجھیں، تمہارے دین کی بات کریں، تمہارے اسلام کی بات کریں اور نصاب مصطفیٰ کی بات کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری حاضری بھی قبول فرمائے. آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے. میں ایک دفعہ پھر محترم کرنل صاحب کا، محترم راجہ عمران ضمیر صاحب کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے فون کیا، حکم دیا، میں نے وعدہ کیا. اصل میں جتنی آپ جانتے ہیں سب کے آج بہت سارے اور بھی پروگرام ہیں، تو میں وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں 5 منٹ کے لیے بھی آیا تو میں آؤں گا ضرور. میں معذرت کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. بہت شکریہ ادریس ہاشمی صاحب، صدر جماعت اہل سنت تحصیل کوٹا، خطیب مرکزی جامعہ مسجد. آپ کی عمل کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرما رہے تھے اور ہماری اصلاح بھی فرما رہے تھے. آپ کی عمل کا ایک بار پھر شکریہ. راجہ عابد صاحب کلانہ سے تشریف لائے اور باہر کھڑے ہیں. سابق کونسلر راجہ عابد صاحب، میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ نشست دیں اور یہاں پر میں تشریف فرماؤں. میں اب اگلے مقرر کرنل صاحب کے حکم کے تحت مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں سابق چیف آفیسر بلدیہ کوٹا راجہ محمد رفیع صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. خصوصی طور پر میں کون کو السلام علیکم کہتا ہوں اور السلام علیکم باقی سامعین جتنے ہیں. میں نے آج دن تک حضرت خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، میں آج دن تک ان کی صحت کی ہوئی خطابات جو ہیں وہ سن کر اپنے دل کو تسکین دیتا ہوں
اور یہ میرے دل کو تسلی ہوتی ہے جب ان کے خطابات میں تقریباً روزانہ سنتا ہوں. بات یہ ہے کہ دینی لحاظ سے تمام معاملات میں یہاں مذہبی لوگ تشریف فرما ہیں اور لوگ بھی تشریف فرمائے. مجھے تو انہوں نے خطاب کی دعوت دی, مجھے تو خطابت آتی نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے, مٹی کے قبر پر ڈال دے تو یہ کہتے ہیں کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. بھائی مریضوں کو دیکھو جا کر ان کو چلچلاتے ہیں, ان کے پاس کچھ دوائیوں کے لیے پیسے بھی ہوتے ہیں, بیمار پرسی کریں جا کر ان کو دیکھیں کہ نہیں. مرنے کے بعد یہ کندھے دینا یہ بیچتے 2 مٹی کی ڈالنا یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. اور پھر ہمارے بھی جو ہے یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی آیا تھا مر گیا تھا, یہ آئے نہیں ہے, یہ نہیں روایت ہونی چاہیے. یہ کسی طور پر یہ روایت مت کرو. یہ ہمیشہ یہ کہو کہ اس مرنے والے کو پہلے دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے. چلا رہے ہیں ان کے گھر میں کوئی آٹا دانا بھی ہے, کوئی چیز کھانے کے لیے بھی ہے, کوئی سسٹم بھی ہے, کوئی دوائیوں کے لیے پیسے ہیں, نہیں کوئی پتہ نہیں ہے. کم از کم یہ ہے کہ یہ روایت ختم کریں. آپ کو سب سے میں گزارش کرتا ہوں یہ گلا شکوا بھی نہیں کریں کہ کوئی نہیں آیا ہے. ان کو یہ گلا شکوا کریں کہ بیمار پرسی کے لیے آئے تاکہ آپ کو فرشتے بھی جو ہیں وہ آپ کے لیے دعائیں کریں, آپ کے لیے ہدایت کریں. یہ کیا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ نہ تعلیمی معیار دیکھتے ہیں, نہ کسی کو کم از کم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معیار کے قابل بھی ہے. جس کو ہے وہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ دے دو. یار معیار ہم بھی نہیں دیکھتے ہیں, ہمیں معیار پرکھنا چاہیے کہ معیار کسی کا ووٹ کے قابل ہے یا نہیں ہے. یہ نواسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے قربانی دے دی تھی. وہ کیا تھی؟ ایک ووٹ کی خاطر 70 میں شہید ہوئے. آپ نے کہ نواسا نے نیزے پر آپ نے سر چڑھایا صرف ایک ووٹ کی خاطر. ان کے نقشے قدم پر چلے, خدا کے بندوں کو دینی لوگوں کے ساتھ چلے, کسی کو تعلیم یافتہ دیکھتے تو ساتھ چلے. آپ تو دیکھتے نہیں ہیں. جس کو ہے غیر مطلق ہو کوئی ہو آپ اس کو ساتھ دیتے ہیں. نہ اس کی نماز کا پتہ ہے, نہ اس کی عبادت کا پتہ ہے, نہ دین کا پتہ ہے, نہ دروش ہی پڑھ سکتے ہیں, نہ کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ کوئی دعائے قنوت آتی ہے, نہ سورت اخلاص آتی ہے, ان کو آپ دے دیتے ہیں. برائے مہربانی اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو میں معذرت خواہ ہوں. اور آپ سب کا تمام حضرات کا یہ مشکور ہوں. یہ ناکامی نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھا کریں کہ اللہ کے ہاں کتنی بڑی کامیابی ہوگی. یہ ادھر دیکھیں, یہ اپنی نہ دیکھیں ناکام فلاں ہو گیا فلاں ناکام ہو گیا. اللہ کو بھی دیکھیں, اللہ کے ہاں ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں ان کا ساتھ دیا اور محنت کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. میں اب جاوید اختر عباسی صاحب امیدوار قومی اسمبلی ان کی فوتی ہو گئی ہے تو وہ جانا چاہ رہے ہیں, تو ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جاوید اختر عباسی صاحب. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہمارا کون, اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ. کرنل صاحب مردو پہلے گل کری, کافی دیر تو بیٹھا ہے, دیکھنا پیا کہ اس طرح لگ رہا کہ ایسا آ رہی ہے. یقین کرو محسوس ہے کہ ایسا آ رہی ہے. چلو وہ منڈی کی نہ آ رہی ہے. ایک بندہ کلی دسا جتیا کو نہ ایک بندہ دس رہا ہے.
او تو اتنا کسے جیتیا کو نا اگر اصا ہارے ہونے ہارے بندے تو بلا ہی چھپے ہونے سے چوہے چھپے ہونے انہیں خوشی تکو جڑے جیتے یقین کرو موبائل بند کیتے پتہ نہیں کیڑے پریشانی ایک جیتیا پہلے اس کی بڑی مشکل آتی کوئی چوہے پہ گئے جناب پتہ لگا دعا جیتیا یہ انہوں نے ہار تو جیتا ہے شرم ویسے اچھی جی خدا کی قسم مر جانا چاہیے انسان کی تو پریشان تو سب بیٹھے ہو جنہیں نبی نے ناموس ہستا ووٹ دیتی اور پرچی سرکار کی دیتی لو نعرہ پھر ایک دفعہ صحیح ہے انہاں کی سمجھ ہی نہیں لگنی کہ اصا راہ کس کی دا جتا کس کی اصل نے میرے محترم ساری تقریباً 12-13 سیٹاں جڑیاں فارم 45 کے مطابق آپ جنہیں اعلان کی رہے ٹی وی پر سات بھائی کے آنے پہ جناب تساں نون لیگ نہیں حمایت کرو تے ری کاؤنٹنگ کری سو نے 12 سیٹاں کٹ سا اور ایک سائڈ پر دوسرے علماء کرام بھی تھے جڑے کل پی ٹی آئی کی یہودی ایجنٹ تھا کیا گزارا سے آج وہ انہوں 15 بدلی کی نہ سیٹ نہیں لبی تھا تو سات بھائی کیا ہے پتہ ہے مر جائیں گے ظالم کی حمایت سارے مر جائیں گے ظالم کی حمایت سب سے کم عمر لیڈر جس کی عمر بالکل 28 سال کیا عمر ہے جی 28 سال میں بچے کی داسا کار گالی نہ بند رہے چپ کرے بڑے بیٹھے لیڈر جڑا جس کی طرح طرح نے لالچ دینے لیکن پرورش امیر المجاہدین کی تھی وہ پرورش ناموس رسالت نے سائد اللہ ہوئی وہ عالم دین وہ اس آگے یہ نہ کریں گے ایک اپنا کرسو چلو اتنا کہ جو ساڈا ظلم آیا انہاں نے کرسو نہ ظلم آیا تو سنی میں چلو جس بندے سے ظلم ہونا تو اس لیے بندہ ہر بندہ مذمت کرنا یار نہیں ہونی چاہیے لیکن سارے نہ جیتے نہ ہارے اسے تو بابا جی دسی گئے کہ یہ اشرت دن پتہ نہیں جیتیا کیڑا ہارا ہے کیڑا اور جڑے پیپ کی نہیں راتی جڑے ووٹاں جڑے اسی لگے نا نیلامی جنہوں نے ہوئی وہ بھی چھپے نے گھر اور ظالمت تو 2 روٹیاں کھانے ہو 5000 روپیہ کی نہیں کتنے دن کھا سو 5000 روپے کی آٹے کی 2 تھیلیاں بھی نہیں آنیاں میں ایسے ایسے بندے تک جنہیں دسیا جی نا 5000 روپے کی نہیں ووٹاں ادھر دیکھ 5000 روپے کی آٹے نہیں تھیلی آنی 3200 روپے نہیں آنی 2 تھیلیاں بھی نہیں آنیاں تو سر ان چیزوں کے سب سوچنا چاہیے نا اور الحمدللہ کوئی ایک بندہ دسا کرنل صاحب نے کتنی ووٹنگ لی کوٹے جو کسے کوئی ایک بندہ یہاں دشڑا ملی 22000 23000 22000 آج سارے کرنل صاحب نے سارے وعدہ کرو صرف 3 ووٹاں سارے بنانے نویاں 3 ووٹاں سارے 3 ووٹاں بنانی تو کتنے ہوئی گے سنو صرف اصل ذات خود جس سویرا لبیک یا رسول اللہ اور جتنے حضور نہ کہندا کیسے تھے کس طرح ہو سکے کہ حضور تھے نہ ہون تو سرکار نظر ہونا سی جب غلام ہو کے ایک نے بیٹھے سست نہیں ہونا دوستو اور ہاتھ کھولی نہ رکھنے انہاں کی یہ جڑے ہاتھ نے سونے یہ وزیر آباد دا اٹھے سے نا آپریشن کرنے لگے کہ سے جنہاں پر شیلنگ ہونی سی پیچھے پیچھے سے ایسی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ایک گھبرانا نہیں انشاءاللہ محنت کرنی سارے بندے کوئی ایک بندہ یہ سوچا کہ میں آج 5 سال ہیں 3 بندے بنے چلو 5 بنایا تو پھر تو واہ بلا 3 بندے کی طریقے لبے کی چلنا ٹھیک ہے کرنل صاحب نے سامنے ایک سارے بات لگے ماڑے سنے کوئی مشکل گل نہیں انشاءاللہ تو جس ٹائم بابا جی فرمانے سے لسو بدر ہی لے سو پھر مدد آسی اندر رضائی لے گیا نہیں آنی مدد کی یا اللہ لبے کی تھی کہ چلنا میدان ہی اچھو تلوار کٹو تکو تیز ہی پھر آگو یا اللہ میں ہم جا رہے ہیں تو ہم بڑی مدد تو کری پھر مدد آسی انشاءاللہ تو اور کسا جگہ جو کوٹھا جلسہ ہوا ہے کلر ہوا ہے مسجد جو ہے کسا جگہ جو ہے دسنا پیا جی کہ لبیک نے نعرے بولا یہ بار بار دسنے نہیں کرنی ہے کرنل صاحب ذرا مطلب ساری غیر موجودگی آخر جی کرنل وسیم زندہ باد کا نعرہ لو کرنل صاحب اپنی غیر موجودگی میں آواں خدا واسطہ نے سارا نعرہ نہ لائے تو جس نے حضور کا نعرہ چاہتا پھر تاں جو پتہ لگا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ دیکھنے والا تمہیں پاگل سمجھے
یہ جڑا الیکشن کا آیا ٹنگ سال جڑا ہویا اس کی کوئی عمر نہیں نے. تو آج کی اپنی تیاری جاری رکھو سارے انشاءاللہ. اپنا کاروبار بھی کرو, اپنا کام بھی کرو. شامی 1 گھنٹہ صرف 1 گھنٹہ شامی دیو اور انشاءاللہ حضور دین تخت پر حاصل ہے. اور آپ ہی مننے پہ کل میں سنا سے ٹی وی پر تو سنا سلیم صافی نہیں اس آخر یہ مذہبی جماعت ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی, نہ یہ ٹی وی پہ ہے نہ یہ فیس بک پہ ہے. اس کا ووٹ بینک پچھلی دفعہ 23-24 لاکھ تھا, تو اس دفعہ 1 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے. کسی محنت ہی ہیں, یہ تو سمجھے محنت ہی ہیں انشاءاللہ. تھوڑی جی محنت اور کرنی اور حضور دین تخت پر اسی. تو میں آپ سے کو اجازت چاہتا انشاءاللہ. دن رات تحریک لبیک صاحب محنت کر رہی ہے انشاءاللہ. میں تو کرنا صاحب ساڑھے امیر صاحب سارے شانہ بشانہ ہو ساں. باقی جڑی ساڑھے تو تھوڑی بہت یہ غلطیاں ہوئی ہیں سلیکشن جیسا بہت کچھ سیکھا انشاءاللہ. وہ بھی دور کر ساں سارے شانہ بشانہ کھل ساں اور انشاءاللہ حضور دین کی تخت پر انسان ساں. پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. یہ تھے امیدوار قومی اسمبلی تحریک لبیک کے رہنما جاوید اختر عباسی صاحب, جو فوتگی کی وجہ سے جلدی ہم سے جدا ہو رہے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمشنر راولپنڈی نے استعفیٰ دیا ہے اپنی اس کمشنرشپ سے, اور اس بات کا اعتراف ابھی جیو نیوز بھی ان کی چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انتخابی دھاندلی کی وجہ سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس کمشنر کو جہاں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بذات خود, وہاں ان حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان اداروں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم جس ملک کی بنیاد رکھ رہے ہیں, جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی, آج وہاں پر کمشنر راولپنڈی جیسا آفیسر جو راولپنڈی میں گورنر کی حیثیت رکھتا ہے یہ بیان دے رہا ہے کہ 50 ہزار کی لیڈ سے جعلی طور پر نون لیگ کو جتایا گیا. میں سمجھتا ہوں شرم آنی چاہیے. ہمارے کوٹا شہر میں بھی ایسا ہوا, PP7 میں بھی ایسا ہوا. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور کمشنر راولپنڈی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی آخرت کو ثواب دیا. اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے اگلے مقرر امیر تحریک لبیک کوٹا سے کی نوجوان مقرر, نوجوان شخصیت راجہ جنید جہانگیر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. راجہ جنید جہانگیر, امیر تحریک لبیک کوٹا سے کی. محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں. شکر صاحب سے ظلم کا الزام تو دیکھتے ہی ہیں, لیکن یہ الیکشن بھی آپ نے پہلی بار دیکھا ہوگا کہ دھاندلی بھی کرتے کرتے ان کو 8 دن گزر گئے پھر بھی ان سے سیٹیں کلیئر نہیں ہو رہی. اس بدترین نظام کے لیے انہوں نے جو دینی جماعتوں کی سیٹیں کھینچی ہیں اور اپنے لاڈلوں کو ان کے سپرد کی ہیں, تو ان کی بھی نیندیں حرام ہیں. بڑی بڑی نام نہاد پارٹیاں اس ٹائم ہمارے لیڈر کے پاس جا رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, آپ کی سیٹیں انہوں نے چوری کی ہے, تو آپ احتجاج کیوں نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد اگر صرف اقتدار ہوتا تو ہم اقتدار کی خاطر لڑتے. ہمارا مقصد نظام مصطفیٰ کے لیے ہے اور ہمارا اس سے جیت ہار سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنے مشن کو لے کے چل رہے ہیں. باقی 45 کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کی لیڈر نے فلانی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لی ہے, فلانی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لی ہے. میں آپ لوگوں کا یہ کلیئر کر دوں کہ انہوں نے کسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کیا. صرف 45 فارم کی حد تک انہوں نے کہا جہاں پہ کرپشن ہوئی ہے اس پولیس اسٹیشن اور 45 کے فارم تک ہم اس احتجاج میں آپ کے ساتھ شامل ہیں. باقی آپ لوگوں کو جب ناموس رسالت پہ بات ہوئی تھی, جب تاجدار ختم نبوت کا مسئلہ تھا, تو اس وقت آپ کے پاس جب موقع تھا تو آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. لہذا اس گورنمنٹ کی حد تک میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. ہماری جیت یا ہار ہے وہ آج میڈیا کی وساطت سے PP7 51 سارے دیکھ رہے ہیں
کہ ہم جیتے ہیں یا ہارے ہیں. پہلے بھی لوگوں کو کہا تھا کہ ہمارا مشن یہ جو ہے یہ ہار جیت سے نہیں ہے, یہ جیتا ہی جیتا ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا مشن جاری رہے گا. اور یہ جو سب سے بڑی جیت کرنل صاحب کی یہ ہے کہ جو کرنل صاحب نے 15 سال بعد سپورٹ کو بحال کروایا, کیڈٹ کالج کی بات کی, یونیورسٹی کی بات کی, ہاسپٹل کی بات کی. آج پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے, وہ ہار تو گیا ہے لیکن وہ عوام کے بیچ میں ہی ہے, تو اب وہ نظام نہیں چلے گا. انشاءاللہ اسی طرح طریقے لبیک پاکستان. میں اپنے پی پی 7 کی بات کرتا ہوں کہ ہر یونین کونسل میں بلدیات کے لیے وہ اپنے کونسلر, اپنے ناظم یا چیئرمین وہ گروپ لے کے آئیں گے تاکہ جو ان کی چوریاں اور ڈکیتیاں وہ جڑ سے اکھاڑی جائیں. ہمارا سب سے مسئلہ, بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ مغرب کی بات کرتے ہیں کہ مغرب میں, یورپ میں ان کو تعلیم کی سہولت ہے, ان کو ہیلتھ کی سہولت ہے, ان کو بے روزگاری کی سہولت ہے. بھائی وہ لوگ ووٹ دیتے ہیں پالیسیز پہ, ویژن پہ, اس لیے ان کو سہولتیں ملتی ہیں. آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں نالی پہ, پیپ پہ, تو آپ کو سہولت کہاں سے ملے؟ اس لیے آپ لوگ یہ لبیک کے جھنڈے تلے آئیں اور اپنی سوچ بدلیں, اور ووٹ اگلی بار جب دیں تو اپنے کینڈیڈیٹ کا ویژن دے کے دیں. بہت شکریہ. یہ تھے راجہ جنید جہانگیر, امیر تحریک لبیک کوٹا سٹی. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں صدر نمبردار ایسوسیشن تحصیل کوٹا کہ تحصیل کوٹا کے نمبرداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے راجہ ندیم رشید نمبردار, ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا مختصر سا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل احترام بزرگوں, میرے بھائیوں اور میرے بچوں, السلام علیکم. میں تمام کوٹا کی برادری جو ہماری ادھر بیٹھی ہوئی ہے, تمام برادریوں کا مشکور ہوں, اور کلر سے جو ہمارے مہمان آئے ہیں ان برادریوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے تحریک لبیک کا ساتھ دیا اور کرنل صاحب کو ووٹیں دی. انشاءاللہ تعالی ہم بھائیوں کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہیں گے, اور جن بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہوگی انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ حافظ. یہ تھے نمبردار راجہ ندیم رشید صاحب, صدر نمبردار ایسوسیشن تحصیل کوٹا. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں کرنل ریٹائرڈ وسیم جنجوعہ کے فرزند ارجمند بیرسٹر راجہ سائم سکندر جنجوعہ سے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جتنے بھی میرے بھائی بزرگ, جتنے بھی آج لوگ ادھر تشریف لے کر آئے, میں سب کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ ساروں کا. بس ایک چھوٹا سا ایک میسیج ہے آپ ساروں کو دینا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جی 8 تاریخ کے بعد, جیسے میرے والد صاحب نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارا سفر یہاں پہ اختتام نہیں ہوتا. ابھی ہمارا یہ جو مشن ہے انشاءاللہ اگلے الیکشن سے لے کر اس سے بھی اگلے الیکشن تک کنٹینیو رہے گا. بس ایک چھوٹا سا میسج ہے جو میں دینا چاہوں گا کہ جی بی ہمبل اینڈ نیور تھنک دیٹ یو آر بیٹر دین اینی ون ایلس. فار ڈسٹ یو آر اینڈ آن ٹو ڈسٹ یو شل ریٹرن. اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عاجزی پسند رہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں, ہمبل رہیں, کیونکہ اسی مٹی سے ہم آئے اور اسی مٹی میں ہم نے دوبارہ جانا ہے. بہت شکریہ تمام بھائی, تمام بزرگ, آپ لوگوں کے بہت شکر گزار ہیں
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک شکریہ بہت شکریہ جی. یہ تھے بیرسٹر راجہ سائم سکندر جو آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں امیر تحریک لبیک الکا PP7 مفتی علامہ ندیم سیرانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مفتی ندیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. گرامی مرتبت حضرات، تحریک لبیک پاکستان حلقہ PP7 کے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، نبی علیہ السلام کے غلاموں و شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم. مجاہد اہل سنت یہ بڑا لقب اس لیے دیا کہ نظام مصطفیٰ کے لیے PP7 میں پہلی صف میں لڑ رہے ہیں عزت مآب جناب کرنل ریٹائرڈ وسیم احمد جنجوعہ. آپ نے پچھلے سال فروری کے اندر تحریک لبیک کو جوائن کیا اور آج 8 فروری کو PP7 کے اندر یہ ثابت کیا کہ الحمدللہ نظام مصطفیٰ کے لیے نکلنے والے قافلہ جس کے اندر آپ شریک ہوئے وہ نہ پہلے نہ بعد میں نہ بکے ہیں نہ جھکے ہیں اور نہ ہی الحمدللہ ڈرے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ PP7 کیا پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی صدا بلند ہوگی اور وہ صدا یہ ہوگی کہ آیا آیا دین آیا. آپ نے بڑی کوشش کی اور آپ کے ساتھ میری تمام UC کے ذمہ داران، وہ سموٹ سے لے کے غزل آباد، پھر نڑ، پنجاڑ، بیور، یہ جناب جو بانٹری لائن ہے اس کا میں نے نام لیا. آپ سب حضرات نے بڑی محنت کی ہے. ہارے تو ہم نہیں ہیں. جو رسول اللہ کی عزت اور ناموس جس کا مشن ہو، جس کا منشور نظام مصطفیٰ ہو، جو اپنی کرسی، تخت اور تاج کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے نکلا ہو، وہ کبھی بھی ہارتا نہیں ہے. وہ ہار کے بھی جیتا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ہاتھ اٹھا کے رہا ماشاء اللہ. سب نے لبیک کا نعرہ لگایا نا، تالی نہیں بجائی. ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے. تاڑی بھی نہیں اور شخصیت کا نعرہ بھی نہیں. یہاں پر صرف کوئی بھی گل دل کی چنگی لگے نا تو اسی سارے ایک ہی گل آنے اور یا رسول اللہ میں حاضر. تاڑی مسلم اور نان مسلم سوچ اور مسلم سوچ میں فرق ہو نا. یہ تالی نہیں بلکہ جب بھی جہاں بھی آپ کو کوئی بات اچھی لگے وہاں تالی بجا کے نہیں بلکہ دو ہاتھ اٹھا کے محبت کا اظہار کرنا ہے. لبیک لبیک. قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی لوگوں نے سوال کیا، مجھے بھی کہا اور کرنل صاحب سے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی تحریک لبیک نے دھرنا کیوں نہیں دیا حالانکہ 11-12 سیٹیں تھیں. تو میرے قائد نے جواب دیا تحریک لبیک اپنی ذات کے لیے کبھی بھی دھرنا نہیں دیتی. تحریک لبیک نے جتنے بھی دھرنے دیے وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے دیے اور اٹک کے اندر ادارے تشکر بزم کے اندر آپ نے جملہ کہا کہ آئندہ بھی اگر حضور کی عزت اور ختم نبوت پہ حملہ ہوا تو تحریک لبیک میدان میں نظر آئے گی. اپنے لیے نہیں رسول اللہ کی ذات کے لیے. ہم نے کل بھی دھرنا دیا تھا، لوگ جانتے ہیں اور پھر ضرورت پڑی پھر بھی انشاءاللہ میدان میں آئیں گے انشاءاللہ. باقی رہا مسئلہ PP7 کا تو ہم جیتے ہوئے. کرنل صاحب نے ہماری بہترین قیادت کی الحمدللہ، ہمیں فخر ہے اور آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے. کوئی بندہ بھی دل چھوٹا نہ کرے، کسی کا ہے نہیں کرنا بھی نہیں ہے. آپ سب نے بہت محنت کی ہے، مزید محنت کے ساتھ ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. وہ دن دور نہیں ہے، کامیابی قدم چومے گی. اور باقی حالات آپ کے سامنے
मेरे मुंह की बात जावेद भाई कह गए कि जे असी ना जीते तो केड़ा जीते है, ये भी दसो। वो पोजीशन आपके सामने है कि जिनको जिताया गया वो भी शर्मा रहे हैं। जो हारे हुए तो हारे ही हारे, इसलिए हम हारे नहीं है, झुके नहीं है, थके नहीं है, इंशाल्लाह थके नहीं है ना इंशाल्लाह। निजामी मुस्तफा के लिए जब फिर मैदान लगेगा तो इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि PP7 तहरीक लब्बैक का गढ़ बन चुका है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे। और जितने भी लोगों ने साथ दिया, जो ओहदेदारान कारकुनान नहीं भी है, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका यहाँ तशरीफ फरमाए। कोटा कलर ये एक है, पूरा PP7 है, और इसमें जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको सुरखरुई अता फरमाए, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। ये जी अमीर तहरीक लब्बैक हल्का PP7 अल्लामा मुफ्ती नदीम सरानी साहब अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमा रहे थे। मैं अपने मीडिया के नुमाइंदों, सीनियर सहाफी, सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब, सरबरस्ते आला प्रेस क्लब कोटा से अफजल चौहान साहब, मलक हसनैन साहब पोटहार प्रेस क्लब से, राजा परवेज इकबाल साहब ATV से, असगर हुसैन कियानी जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब कोटा, नदीम चौहान नायब वक्त से, इफ्तिखार सत्ती साहब, राजा कदीर साहब, तौकीर शबीर, असफान जुआ समेत तमाम मीडिया के नुमाइंदों को तशरीफ लाने पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं दावत देता हूँ अपने भाई और कायद मोहतरम, आपकी आवाज, हम सब की आवाज, हमारे दिलों की धड़कन, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, हम सब की उम्मीद की किरण, इस कोटा की आवाज, हल्का PP7 की आवाज, फजंदे पटोहार, कर्नल रिटायर्ड वसीम जंजुआ कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, मेरे जवान बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। और जो मीडिया के वसातत से मेरी बच्चियां बहनें देख रही हैं, सुन रही हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। मेरा यहाँ पे जो मकसद यहाँ पे सब आप लोगों को इकट्ठा करना था, वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमने शुक्रिया अदा करना था। उसका शुक्र अदा करना था कि हमने इलेक्शन कैंपेन 19 दिसंबर से स्टार्ट की और वो कंटिन्यू है और रहेगी। सिर्फ इस चीज़ के लिए मैंने जिम्मेदार लोगों को बुलाया है। और अल्लाह की मेहरबानी देखें कि ये आपके सामने मजमा बैठा हुआ है। ये सिर्फ मैंने अपने यूसी के सिर्फ चंद लोगों को यहाँ पे मदऊ किया है। और जिस तरीके से मेरी पूरी टीम हर जगह पे जाते रहे, तो ये जो 22,000 और 23,000 का रोला पड़ा हुआ है, हरगिज हमारा मैंडेट ये नहीं है, ना ही ये हमारा वोटर सपोर्टर है। मैं जितना अरसा इन जगहों पे गया हूँ, स्पेशली कलर के अंदर, और थोड़ा बहुत मैं कोटा के अंदर जो मैंने मूव किया है, तकरीबन 40 से 50,000 तरीके लब्बैक के लोग हैं जो कि वोट देने के लिए अपनी नबी और उसकी जो दीन को तख्त पे लाने के लिए ये लोग आप सारे जो एफर्ट कर रहे हैं उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये लोग भूल जाएंगे कि वो 22,000 लबी गया तो 23,000 लबी गया, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये 22-23,000 वाला नहीं है। एक तो बराए मेहरबानी ये चीज ज़हन में सारे निकाल दे कि जी फलाना जीती गया तो फलाना हारी गया। एक तो सर हमें भीख से मांगी कोई चीज नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें साफ सुथरा जो वोट पड़ा है, और मुझे ये भी पता है कि कितना वोट आगे पीछे हुआ है। मोस्टली जो यहाँ पे हल्का है हमारा, उसमें कितना वोट पड़ा है इसका भी मुझे पता है। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो बातचीत चल रही है, जो चट्टा साहब अभी बता रहे हैं, तो आप लोगों को खुद एहसास होना चाहिए कि कितना वोट पड़ा, कैसे उसके अंदर ऐड हुआ, किसका डाल दिया गया, किसका निकाल दिया गया, उनसे हमारा लेना देना नहीं है। हमारा मकसद जो है वो दीन को तख्त पे लेके आना है, और उसके लिए हमने हर रोज काम करना है। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। और हम लोगों ने काम करके दिखाया है।
لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی وہ 22,000 بھی گیا تو بڑا گھٹ ووٹ ہو گیا. اور خدا کے بندو ہم نے تو 50 سے 60 70 ہزار بندوں کو میں نے ٹچ کیا ہے. باخدا جدھر بھی گیا ہوں ہر بندے نے کھڑے ہو کے عزت کی ہے کہ کرن صاحب ہم آپ کے پیچھے ہیں. صرف آپ طریقے لبیک کے جھنڈے اور اس عالم کو پکڑنے کی کوشش کریں, اس کو مضبوطی سے تھامیں اور انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں تو ایک بات مانا تھا بعد 10,000 بندہ کھلتا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں صرف کے نیت سے آیا ہوں اس کے اندر. ہمارا مشن آج سے سٹارٹ ہے. یہ صرف میں نے جو لوگوں نے 2-2.5 ماہ لگے رہے صبح شام اپنے وسائل سے, ان لوگوں کو صرف اور صرف شکریہ ادا کرنا ہے کہ ہم لوگ آپ کی, حالانکہ یہ نہ تو انہوں نے مجھ پہ احسان کیا نہ میں نے ان پہ احسان کیا, لیکن ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو بلا کے آپ کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ایک لیڈر کا کام بنتا ہے. اگر میں آپ کو پوچھوں گا نصیحت جہاں آخر جی کرن صاحب کو تھے کہ آج میں 8 تاریخ 19 دسمبر سے لے کے آج تک ادھر ہی ہوں, اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سب سے, تو میرے بھائی جو سن رہے ہیں اور جو سامنے ہیں, کہ میں انشاءاللہ سیٹرڈے سنڈے جس طریقے سے پہلے میں اپنے ایریا میں تھا, ایک دن میں انشاءاللہ کلر میں ہوں گا, ایک دن کوٹا میں ہوں گا, اور اسی طریقے سے اپنے لوگوں کی بات سنوں گا. جہاں جہاں پہ میں جا سکا وہاں پہ میں جاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی تنظیم سازی کے لیے میں نے آپ لوگوں کو ایک میسج دینے کے لیے بلایا تھا یہاں پہ کہ ہم نے اپنی تنظیم سازی کرنی ہے. ندیم سرانی صاحب نے جتنا ان کی ایفرٹ تھی, جتنا وہ بھاگ سکتے تھے وہ بھاگے, لیکن انہوں نے بھی ریکویسٹ کی مجھے کہ کرن صاحب جب ہم یہاں پہ یہ والا الیکشن ختم ہو جائے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوٹا تحصیل کے لیے اپنی تنظیم سازی لادا کریں, اسی طریقے سے کلر کی بھی, تاکہ اور مؤثر انداز سے ہم اپنی تگودو کر سکیں. کوٹا کے اندر طریقے لبیک کو چند لوگ جانتے تھے. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں تحریک لبیک پاکستان کا ابھی یہ جو نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہر بچہ ہر بچی کے وہ جاتے ہیں تو آپ وہ گلی میں یہ اس کو بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لبیک جو ہے وہ ہر فورم کے اوپر کھڑی ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن جب بھی کہیں ہوتے ہیں, میں پھر کہوں گا کہ ہمیں الیکشن سے نہیں ہے, لیکن جب بھی الیکشن ہونا ہے یہ آپ کا الیکشن ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگ کلیئر کٹ مارجن سے جیتیں گے. اور دوسری بات ہے کہ بھرپور اپوزیشن کا دور اب آیا ہے تحریک لبیک کا تحصیل کوٹا کلر میں PP7 کے اندر. اپوزیشن کا مطلب سمجھتے ہیں نا, ان تھوڑی جی انتظامیہ والے جڑے نا تھوڑی گڑبڑ کرن نظر انشاءاللہ ان کو سامنے کلر وسیم نظر آئے گا. کلر کے اندر آپ لوگوں کا کام ہے بتانا مجھے. کلر صاحب بڑے شریف جو بندے, بھائی شریف ہونا تو گالی ہے, اور ٹیکنوکریٹ لائک بندے ہیں جی. ٹیکنوکریٹ بالکل نہیں ہوں جی, میں نہیں پتا کتنا میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. جہاں پہ کسی مظلوم کے ساتھ بات ہوگی تحریک لبیک بڑی کلیئر کٹ اس وقت جدھر پاکستان کے اندر کسی کو بھی فارم 45 چاہیا ہو وہ سارے کے سارے لبیک کے پاس گئے ہیں. اور ہمارے قائد نے کیا کہا ہمیں کہ جو آپ کے پاس آتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے ان کے ہیلپ آؤٹ کریں. یہاں پہ بھی PP7 کے اندر بھی اساتذہ ہوں, میں کہتا ہوں کوئی کینڈیڈیٹ ہو, کوئی پریس کانفرنس کرنی ہو, کچھ بھی ہو, ہم حاضر ہیں. اور اس کے علاوہ فیوچر کے اندر یہ چیز میں آپ کو باور کرا رہا ہوں بار بار, نہ تو ہم کسی کے ساتھ اننیسیسریلی کھڑے ہونے والے لوگ ہیں کہ ہم بات ہی نہ ہو تو ہم چل پڑے کسی کے ساتھ, لیکن کسی میرے کینڈیڈیٹ کے ساتھ, میرے ووٹر سپورٹر کے ساتھ, میرے کارکن کے ساتھ, کسی جگہ کے اوپر, اور اس کے علاوہ بھی کسی ایسے بندے کے ساتھ ظلم ہوا تو بالکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. وہ آپ کا تھانہ کچہری ہے, وہ تھانہ کچہری ہو جدھر بھی ہو, میں انشاءاللہ خود لیڈ کروں گا. میں نہیں ہوں گا, میرے UC کے نمائندے ہیں, امیر ہیں, ان کے ناظم اعلیٰ ہیں, پوری کی پوری باڈی بنی ہوئی ہے. جہاں پہ ہماری کوتاہی ہیں ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور ہمارا فرض بنتا ہے ٹھیک کرنا, اور ہم ان کو انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک کر کے دکھائیں گے آپ کو. میں بھی ودن اے منتھ اور سو آپ دیکھیں گے کہ ہم تمام اپنی
जो हमारा इंतजामी ढांचा है, जो जिसको हमने बेहतर करना है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मुझसे मिल रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मुझे कहा कि करण साहब हम विदिन 10-15 डेज आपसे मिल के हम लबैक को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप आए। हमारा नजरिया जो है वो सीधा सीधा सिंपल है कि हमने किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देनी, और वो मंशूर के अंदर मेंशन है बच्चों के हवाले से, ग्राउंड्स के हवाले से, हॉस्पिटल, कोई चीज तो मुझे बता दें इस एरिया के अंदर PP7 के अंदर। मैं तहसील कौटा की या MC कौटा की बात नहीं करता हूँ, एक चीज मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े इस पर दाएं बाएं सामने बैठे हुए हैं, एक चीज तो बता दें मुझे आप। आई डोंट नो कि किस चक्कर में हमें बांटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है हमें। भाई कोई बंदा ये सारे काम करता है, आप कहेंगे करण साहब आपकी जरूरत नहीं है, यू हैव डन योर जॉब, अब आप सुकून करने में बैठ जाऊंगा। लेकिन एक काम नहीं है, खाली नारे, सूखे नारे। किस चीज के नारे लगाए हम? ना काम आ ना कहा जा। एक गरीब बंदा है, बेवा है, उसकी जमीन गायब होगी, पूछने वाला ही कोई नहीं, थाने बच्चों उसी को ही पूछने पड़ती वाला कोई नहीं, असाजा इकराम को उठा लिया जाता है। यार कितनी शर्म के मकाम है। इधर ही बैठे हुए हैं वो सामने बैठे हुए हैं। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ हुजूर सजाद भट्टी साहब, यार एक बंदा 60 years he has given everything, पता नहीं इसके कितने तो स्टूडेंट्स होंगे, आप सिर्फ चंद वोटों के लिए उठा लेते हैं। मतलब दिस इज लाइक रिडिकुलस, शर्म आनी चाहिए। पर साहब उधर आए आप, चलो ठीक। उसके अलावा 2 दिन गुजरे हैं, लोगों ने वो साइन करने से इनकार कर दिया, आप उनको थानों में बिठा देते हैं, किसी को 2 घंटे के लिए बिठाया हुआ है, किसी का। आप लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे? और यार ये आप अपने लिए खड़े हो, कलम वसीम के लिए मत खड़े हो, तरीके लबैक के लिए भी मत खड़े हो। यू शुड टेक अ स्टांस फॉर योरसेल्फ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप समझ नहीं आ रही मुझे। आज आपके साथ होना है, कल किसी और के साथ होगा। आज अगर मैं तमाशा देखता रहूंगा तो फिर यही होगा कि कल मेरा तमाशा को देखेगा। मैं तो सिर्फ इस तरफ लेके आया, तरीके लबैक कह ही यही रही है कि हम एक दूसरे के तमाशे मत देखें। हमें चाहिए कि हमारे किसी भाई के साथ जाती होती है। वो यहाँ पे वो उलमा थे, वो खड़े होकर कह के गए कि क्या है, सारे के सारे उसके ऊपर लगाए हुए हैं, मंशियात के ऊपर। कोई रोजगार बता दे, कोई रोजगार एक चीज बता दे, कोई इंडस्ट्रियल जोन बता दे। हम तो डिमांड करेंगे। अपोजिशन अब शुरू होगी मेरी, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी विनती है कि आपने मुझे खड़ा करना है कि करण साहब कुछ है अपोजिशन, आपने दरवाजा खटखटाना है। 6-7 दरवाजे हैं, मैंने बता दिया, कुछ रहना, पिंडी कुछ रहना, कोटा कुछ रहना, दफ्तर कुछ है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, हर बंदे को पता है। अभी भी अगर आप टस से मस नहीं होते तो फिर कसूर आपका है। फिर अवाम फिर कहते हैं कि जैसे हुक्मरान होंगे वैसे अवाम है, वैसे अवाम है वैसे हुक्मरान है, तो फिर आप लोगों का कसूर होगा। मैं हाजिर हूँ, मेरी पूरी टीम हाजिर है। जब भी आप कहेंगे करण साहब 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, सियासत राब्ते का नाम है, मैंने इंशाल्लाह आपके साथ राब्ता रखना है। ये राब्ता था, हम लोगों ने आपको बुलाया और आप एक कॉल पे और यहाँ पे खड़े हैं। कल रात को या शाम को ये चीजें गई हैं। क्यों आप खड़े हैं? क्योंकि आपको यकीन है, तरीके लबैक पाकिस्तान पे यकीन है कि ये वो जमात है, कम से कम जब इनके बंदे आगे जाएंगे और अल्लाह से तो डरेंगे। यहाँ पे तो डर ही कोई नहीं है, सिर्फ सीट चाहिए, जो मर्जी हो जाए सीट ले लो, बाकी अवाम भाड़ पे जाए। मैं तुसा नाल हाँ, मैं तुसा नाल हाँ, मैं तुसा नाल हाँ, और डर लगने पे सिर्फ सीट के लिए। क्या फायदा है ऐसी सीट का कि जिसमें आप मैंडेट चोरी करें और फिर आपके अंदर इतना ढीठपना हो कि आप आके नारे लगवाएं। मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को खुद जागना चाहिए। जो हकीकत है, हकीकत को एक्सेप्ट करें, रियलिटीज के अंदर है। ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं, मसाइल कुछ और हैं लोगों के। लंबी बात नहीं करूंगा, शॉर्ट करता हूं, क्योंकि बेसिकली एक दफा फिर मैं अपने तरीके लबैक के प्लेटफॉर्म से तमाम जिम्मेदार की तरफ से मैं आप सबका नहायत मशकूर हूं कि जिस तरीके से आपने ये कैंपेन लड़ी, और जो वसाइल थे और जो नहीं थे उसका भी मुझे एक चीज का पता है, लेकिन आपने भरपूर कैंपेन लड़ी और आपने लोगों को बताया कि तरीके लबैक पाकिस्तान 57 के अंदर एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंशाअल्लाह फ्यूचर तरीके लबैक पाकिस्तान का है। जो लोग
मुझ से या मेरे जिम्मेदारों से वो मिस आउट हो गए, काइंडली मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे उन जिम्मेदारों को भी आप दरगुजर कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम था, कम वक्त था, किसी जगह पे लोगों को नहीं पता चला होगा। लेकिन मैं समझता हूँ तहरीक लब्बैक वालों का काफ़ी बड़ा दिल गुर्जा है, हमारा तो नहीं है, उनका बहुत ज़्यादा है। तो हमें इस चीज़ से जहाँ तक मैसेज नहीं पहुँच सका, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं उनसे अपनी पूरी टीम के बिहाफ पे माज़रत ख्वाह हूँ। और बाकी जो है इंशाल्लाह मैं अब खुद पर्सनली अपनी हर एक यूसी के अंदर जाके भी शुक्रिया अदा करूँगा। कल मैं बड़ोई में था, उससे पहले मैं हौसले में था, उससे पहले मैं यूसी MC कौटा के अंदर था। बाकी जो जगह है उस पर भी मैं नदीम सलानी साहब को या जो और मेरे लोग हैं वो एक प्रोग्राम मुरतब करेंगे, पर्सनली जाके मैं खुद उनका शुक्रिया अदा करूँगा। आप सबका आना मेरे लिए एक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ तो वैसे ही आप लोगों ने मेरे अंदर बहुत दी हुई है कि मुझे तो वो है ही नहीं है कि खुदा ना खास्ता मैं उसी दिन, आपको याद हो कि मैंने कहा था कि 8 तारीख के बाद 9 तारीख को हमारा सफ़र शुरू होगा, और सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है, इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। अल्लाह ताला आपका सबका हामी नासिर हो, आप सबको अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ये थे कर्नल रिटायर्ड वसीम जंजुआ साहब, जो कि आप सबका शुक्रिया अदा कर रहे थे। तकरीब के दौरान चौधरी सवर साहब गुप से तशरीफ लाए, साकिब जंजुआ साहब मटोर से, और बार एसोसिएशन काउटा से लीगल एडवाइजर तहरीक लब्बैक के माजिद गाजी एडवोकेट साहब तशरीफ लाए। आने वाले तमाम शुरका का, एक एक फर्द का और तहरीक लब्बैक के तमाम कारकुनान जिम्मेदारान का मैं इंतजामिया की जानब से, कर्नल रिटायर्ड वसीम जंजुआ और उनके अहले खाना की जानब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने एक शार्ट से नोटिस पर, शार्ट से कॉल पर यहाँ तशरीफ लाए। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐलान है सरानी साहब की जानब से, कल बरोज इतवार सुबह 11 बजे लूना सैदा के मकाम पर इसरार कियानी के घर में सालाना लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिससे खुसूसी किताब शागिर्द खास अल्लामा खादम रिजवी जनाब अल्लामा हसन रजा नक्शबंदी लाहौर खिताब फरमाएंगे। आप सबको शिरकत की दावत दी गई है। एक बार फिर मैं इंतजामिया की जानब से कर्नल रिटायर्ड वसीम जंजुआ के अहले खाना, उनके बरादरान और उनके खानदान की जानब से आप सब की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हुए कि जिस तरह आपने इलेक्शन में तहरीक लब्बैक का भरपूर साथ दिया, इसी उम्मीद के साथ कि आइंदा इस शमों को बुझने नहीं दिया जाएगा। इंशाअल्लाह हर शख्स अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। जिस तरह हमारे एमएनए साहब ने फरमाया कि हर शख्स 3-3 वोटें बढ़ाए तो इंशाअल्लाह इस काफिले में 3 गुना कुव्वत आएगी। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। इंतजामिया से गुजारिश है कि खाना लगा दें, तमाम हज़रात खाना तनावल फरमा के जाएं। मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती नदीम सहरानी साहब से कि कर्नल साहब की वालदा भी बीमार है, उनकी मिसेस भी बीमार है, और हम सब के लिए दुआ फरमाएं। अल्लामा मुफ्ती नदीम सहरानी साहब दुआ कीजिए। मुझसे उम्र में, इल्म में, तकवे में सीनियर उलमा बैठे, लेकिन मैं किसको मदू करता, इसलिए उम्मीद करता हूँ इत्तेफाक करेंगे सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद इलाहुल आलमीन वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। हुजूर के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में निजाम मुस्तफा का निफाज फरमा। ए अल्लाह, ये वतन अजीज कई लोगों ने, माओ बहनों, बेटियों, बच्चियों ने कुर्बानियां पेश की इस वतन को हासिल करने के लिए। ए अल्लाह, इस वतन के लिए जो ख्वाब देखा गया था, इस वतन अजीज में मेरे नबी के निजाम का अल्लाह तो निफाज फरमा। यकीनन हुजूर के निजाम ने आना है, ये सरकार का खुद से फरमान है, उसके लिए कोशिश करने की हम सबको हिम्मत अता फरमा। तमाम यूसीज के जिम्मेदारान अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर यहाँ आए, बड़े दूर दूर से हजरात तशरीफ फरमा हुए। अल्लाह हर किसी को हर कदम के बदले ढेर सारी इज्जतें अता फरमा। जितने लोग बैठे हैं इनमें से जिन जिन हजरात के घर में कोई बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, या अल्लाह पाक सबको रफा दफा फरमा। बिलखुसूस कर्नल साहब की वालिदा बीमार है, काफी अरसे से बीमार है, मौलाए कायनात उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। इनकी अहलिया भी बीमार है, अल्लाह पाक उनको भी सेहत अता फरमा। या अल्लाह पाक जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं इनका साया तादेर हम सब पे कायम और दायम फरमा। इलाहुल आलमीन तेरी बारगाह से जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। सबकी खैर फरमा,
فلسطین، مقبوضہ کشمیر، برما، دیگر جہاں جہاں مسلمان ظالموں کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، غازی اسلام غازی ملک ممتاز قادری، غازی عامر چیمہ شہید سمیت تمام کی قبور پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی، اللہ پاک حاسدین کے حسد، منافقین کی منافقت سے انہیں محفوظ فرما، ہر قدم میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ پاک PP7 پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، NA57 پہ اپنا کرم و فضل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا۔ سب کے لیے لنگر کا اہتمام ہے۔